الرحمن الرحیم۔ ایک صاحب نے پوچھا ہے کہ یہ جو جمعے کے دن عصر کے بعد درود شریف پڑھتے ہیں تو یہ درود شریف کون سا ہے اور کیا یہ حدیث سے ثابت ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ عام طور پر سوشل میڈیا میں کئی لوگ یہ بات دے رہے ہیں کہ یہ درود شریف جو عصر کے بعد پڑھا جاتا ہے یہ صحائف ستہ میں سے نہیں ہے، یہ حدیث کی کتاب میں نہیں آتا۔ تو ان بیچاروں کا مطالعہ صرف اور صرف صحائف ستہ تک ہوتا ہے، حدیث کی 6 صحیح کتابیں تو وہ بیچارے مطالعہ کرتے ہیں تو واقعی وہ صحائف ستہ میں نہیں ہیں، لیکن وہ حدیث کی دوسری کتابوں میں موجود ہے، باقاعدہ سند کے ساتھ موجود ہے۔ اگرچہ روایت اتنی مضبوط قوی نہ ہو پھر بھی اس سے مستحب افضل تو ثابت ہو جاتا ہے، سنت غیر مؤکدہ ثابت ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے یہ درود شریف سنت ہے جو جمعے کے دن عصر کے بعد پڑھا جاتا ہے، اور یہ روایت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ جو شخص یہ درود شریف 80 مرتبہ پڑھے تو اس کے 80 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ بس اس سے کوئی فرض واجب ہونا تو ثابت نہیں ہوتا، لیکن کم از کم مستحب افضل ثواب کی بات ثابت ہو جاتی ہے، اور وہ درود شریف ہے اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ تو یہ عصر کے بعد موقع ملے تو درود شریف پڑھ لیجیے 80 مرتبہ۔ اور ایک اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کے دن کا عمل بتایا، سورہ کہف، پوری سورت نہ پڑھ سکیں تو ایک روایت میں ہے سورہ کہف کی ابتدائی چند آیات پڑھ لیں، ایک حدیث میں ہے سورہ کہف کی آخری چند آیات پڑھ لیں، اور ایک حدیث میں ہے کہ پوری سورت پڑھ لیں جمعے کے دن، تو اللہ تعالیٰ اس کو دجال کے فتنے سے محفوظ رکھے گا، نمبر 1۔ دوسری حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو عام فتنوں سے بھی محفوظ رکھے گا، اور تیسری حدیث میں ہے کہ جو شخص سورہ کہف جمعے کے دن پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ اس کو ایسا نور عطا فرماتا ہے جو آئندہ جمعے تک اس کو گمراہیوں سے بچائے رکھتا ہے۔ تو اگر یہ سب فضیلتیں آسانی سے پوری صورت نہ پڑھ سکے تو ابتدائی آیات آخری آیات پڑھ لیجیے، اور چند منٹ لگتے ہیں، زیادہ سے زیادہ 10-15 منٹ لگتے ہیں ایک سورہ کہف پڑھنے میں، وہ اگر پڑھ لیا جائے تو بہت اچھا۔ جی یہ جو درود شریف ہے یہ تو عصر کے بعد کی روایت ہے، آپ عصر سے پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن جو سورہ کہف ہے یہ جمعے کے دن، جمعے کے دن کا مطلب یہ ہوا چاہے ظہر کے جمعے کے بعد پڑھ لیں، جمعے سے پہلے پڑھ لیں، عصر کے بعد پڑھ لیں۔ جی بھائی صاحب نے پوچھا ہے صلاۃ التسبیح بھی جمعے کے دن کیا اس کی بھی فضیلت ہے؟ اصل میں صلاۃ التسبیح جو ہے نا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سکھائی تھی، اور بڑی تاکید کے ساتھ، یعنی ایک مختلف انداز میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کی ہے اپنے چچا سے۔ جامع ترمذی کی حدیث ہے، یا حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے چچا کیا میں تمہیں ایسی بات نہ بتاؤں کہ جو میں اپنی محبت اور صلہ رحمی کی بنا پر آپ کو ایک بہت ہی اچھی بات بتاؤں کہ آپ کم از کم ہر جمعے کو، ہر ہفتے کو، یعنی ہفتے میں ایک دن صلاۃ التسبیح پڑھ لیا کرو، یا ایک مہینے میں پڑھ لیا کرو 1 مرتبہ، یا سال میں 1 مرتبہ پڑھ لیا کرو۔ بڑی فضیلت بتائی اس کی۔ اور پھر صلاۃ التسبیح جو ہے نا عام حضرات مشکل سمجھتے ہیں، بہت مشکل سمجھتے ہیں صلاۃ التسبیح کو، حالانکہ وہ کہتے ہیں کہ صلاۃ التسبیح میں نا 300 دفعہ تسبیح پڑھنی ہوتی ہے، تو ہم کون گنیں، بڑا لمبا وقت گزر جاتا ہے، بڑی دیر ہو جاتی ہے، لیکن اگر طریقہ کار معلوم ہونا پھر نہیں ہوتا۔ آپ 300 کو ذہن میں نہ رکھیں۔ اب صلاۃ التسبیح کا طریقہ میں حدیث کے مطابق، جامع ترمذی کی حدیث کے مطابق بتانے لگا ہوں کہ آپ 300 کو ذہن میں نہ رکھیں، آپ صرف 7 کو ذہن میں رکھ لیں، 300 کو ذہن میں نہ رکھیں،
صرف 7 مقامات جہاں تسبیح پڑھنی ہے نا ان کو یاد کر لیں، ایک رکعت میں 7 جگہ۔ نمبر 1، سورہ فاتحہ پڑھنے سے پہلے 15 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر 7 مرتبہ، یہ 7 جگہ یاد کرنی ہے۔ نمبر 1، سورہ فاتحہ سے پہلے 15 مرتبہ، پھر آگے 6 جگہیں بتاؤں گا، اس میں 10 مرتبہ۔ رکوع میں جانے سے پہلے 10 مرتبہ، کتنی ہو گئے؟ 2۔ رکوع میں جا کر سبحان ربی العظیم پڑھنے کے بعد 10 مرتبہ، کتنی ہو گئی؟ 3۔ رکوع سے اٹھ کر سمع اللہ لمن حمیدہ ربنا لک الحمد کہہ کر پھر 10 مرتبہ، کتنی ہو گئی؟ 4۔ پھر سجدے میں جا کر سبحان ربی الاعلیٰ پڑھنے کے بعد 10 مرتبہ، کتنی ہو گئی؟ 5۔ پھر سجدے سے اٹھ کر جب بیٹھے ہیں تو تب 10 مرتبہ، کتنی ہو گئی؟ 6۔ پھر دوسرے سجدے میں جا کر 10 مرتبہ، کتنی ہو گئی؟ 7۔ اگر یہ یاد رکھ لیں تو صلاۃ و تسبیح بہت آسان ہے۔ 3 سکونہ ذہن میں رکھیں۔ اب 15 اور پھر 6 جگہ 10 10، 60 اور 15 کتنی ہو گئی؟ 75، 75، اور پھر 2 رکعتوں میں کتنی ہو گئی؟ 150، اور 4 رکعتوں میں کتنی ہو گئی؟ 300۔ بس وہ 300 سن کے نا گھبرا جاتے ہیں، ایک تو یہ، دوسرا اس لیے بھی گھبراتے ہیں کہ وہ مجھے یاد ہی نہیں رہا، سجدے میں پڑھنا، رکوع میں پڑھنا، اب پتہ نہیں صلاۃ و تسبیح ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے۔ حالانکہ صلاۃ و تسبیح نفل کام ہے، نفل کام ہے، اس میں تسبیح پڑھنا یہ بھی سنت ہے، سنت غیر مؤکدہ۔ اس لیے اگر ایک جگہ کی تسبیح بھول جائے نا اگلے میں ڈبل کر لیں، بس اتنی سی بات ہے۔ ایک جگہ رکوع میں کھڑے ہو کر بھول گئے، ایک دم سجدے میں چلے گئے، کوئی بات نہیں، سجدے میں ڈبل کر لیں، 20 کر کے پچھلی کی کمی پوری کر لیں، اس میں کوئی پریشانی کی بات نہیں۔ اور چونکہ صلاۃ التسبیح یہ نفل ہے اور نفلوں میں قیام فرض نہیں ہے، نفلوں میں قیام فرض نہیں ہے، اس لیے اگر صلاۃ التسبیح ہمت نہ ہو نا، ضعف ہے، کمزوری ہے، بڑھاپا ہے، ابھی مشکل ہے، بیٹھ کر پڑھ لیجیے، کوئی مشکل نہیں، پھر جتنی کھڑا ہونا ہی ہے نا اس میں زیادہ مشکل، بس باقی تو مشکل نہیں ہے۔ تو کوشش تو یہی کریں کہ کھڑے ہو کر صلاۃ التسبیح پڑھ لیں، اور کوئی مشکل نہیں۔ 7 مقامات، سورہ فاتحہ سے پہلے 15 مرتبہ، رکوع میں جانے سے پہلے 10 مرتبہ، رکوع میں جا کر 10 مرتبہ، رکوع سے اٹھ کر 10 مرتبہ، پہلے سجدے میں جا کر 10 مرتبہ، سجدے سے اٹھ کر 10 مرتبہ، سجدے میں جا کر 10 مرتبہ، 7 جگہ ہو گئی بس۔ اور پھر میں نے سب سے آسان بات کیا بتائی، ایک جگہ بھول جائیں تو اگلی جگہ کیا کر لیں؟ ڈبل کر لیں، دگنا کر لیں بس۔ ایک صاحب نے کہا مسبوق کو جس کی 2 یا 3 رکعتیں 4 رکعتیں اگر رہ جائیں تو ان کو کیسے ادا کریں؟ جی 2 یا 3، 1 2 3 رکعتیں رہ جائیں تو اس کو کیسے ادا کریں؟ بہت آسان نسخہ، جو آپ نے امام کے سلام پھیرنے کے بعد 3 رکعتیں پڑھنی ہے نا، وہ اس طرح پڑھیں کہ اگر ان کو کاٹ کر شروع میں لگا دیں تو وہ نماز بالکل سیدھی ہو جائے۔ یعنی 3 رکعتیں رہ گئی تھیں نا، آپ نے ان کو اسی طرح پڑھنا ہے۔ امام کے بعد کھڑے ہو کر پہلی رکعت کو کیسے پڑھنا ہے؟ جیسے آپ اکیلے میں پڑھتے ہیں، سبحانک اللہم بھی پڑھیں گے، سورہ فاتحہ بھی پڑھیں گے، سورت بھی ملائیں گے، پھر دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھیں گے، سورت ملائیں گے، پھر تیسری رکعت میں صرف سورہ فاتحہ پڑھیں گے۔ دیکھا، اب اس کو اٹھا کر شروع میں رکھ دیں، نماز سیدھی ہو گئی۔ صرف ایک بات کا خیال کرنا ہے کہ آپ نے بیٹھنا ہے امام کی ترتیب سے، بس ایک فرق ہے۔ یعنی آپ پہلی رکعت پڑھیں گے اپنی تو وہ امام کے حساب سے کتنی ہوگی؟ دوسری رکعت، ایک رکعت امام کے ساتھ پڑھی، ایک اپنی پڑھی۔ اب اس رکعت میں آپ بیٹھیں گے، قاعدہ کریں گے، پھر دوسری رکعت جب آپ اپنی پڑھیں گے تو امام کے حساب سے کیا ہوگی؟ تیسری، اب نہیں بیٹھیں گے۔ پھر آپ تیسری رکعت پڑھیں گے تو امام کے حساب سے کیا ہوگی؟
चौथी, अब आप बैठेंगे। बहुत आसान, बस इसको तरीका ذہن میں رکھ لیں، پھر پیچیدہ مسائل ذہن میں نہیں رہتے۔ ایک صاحب کہتے ہیں اگر لڑکی بالغ ہو جائے تو اس کو تعلیم دینا بہتر ہے یا شادی کرانا بہتر ہے، جیسے آج کل کے معاشرے میں ہو رہا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ انہوں نے کہا اگر لڑکی بالغ ہو جائے تو اس کو تعلیم دینا بہتر ہے، جی نہیں، اس کو بچپن سے تعلیم دیں، بچپن سے تعلیم، پھر اس کے بعد جب بالغ ہو جائے، شادی کی عمر ہو جائے، اچھا رشتہ آ جائے، اس کا رشتہ کر دیجیے۔ تعلیم شادی کے بعد بھی حاصل کی جا سکتی، تعلیم شادی کے بعد بھی حاصل کی جا سکتی۔ یہ کہ بچیوں کو تعلیم دلاتے لگا چلو 20-22 سال کی عمر میں تعلیم ہو جائے تب تو ٹھیک ہے، لیکن اگر تعلیم دلاتے لے جاتے پہلے ڈاکٹر بنانا ہے، پھر اسپیشلائزیشن اس نے کرنی ہے، 30 سال کی عمر پہنچ گئی، 30 سال کی عمر، 28 29 30 سال، بس اب رشتے جو آئیں گے نا ان میں کمپرومائز کرنا پڑے، اب اچھے رشتے نہیں، اب کمپرومائز کچھ خامیوں پر، وہ بڑا مشکل مسئلہ ہوتا ہے۔ اس لیے اولاد کو تعلیم دیجیے لیکن طریقے سے، مشورے سے، حالات کو دیکھ کر۔ جب شادی کی عمر ہو جائے شادی ضرور کر لیجیے۔ ایک صاحب نے کہا کہ کیا کھانا کھاتے ہوئے سلام کر سکتے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ کھانا جب کوئی کھا رہا ہو تو اس کو سلام نہ کریں، بیٹھ جائیں اور ساتھ کھانے میں شریک ہونا ہے ہو جائیں، لیکن یہ کہ کھانا کھاتے ہوئے سلام نہ کریں، اور خاص طور پر مصافحہ تو بالکل نہ کریں، اگلے کو تکلیف ہوگی، ہر ایک کو تکلیف ہوگی۔ ایک صاحب نے کہا مصافحے کے کیا آداب ہیں؟ سلام کے ساتھ ہاتھ ملانا بھی سنت ہے۔ جی، مصافحہ الگ ہے، سلام الگ ہے۔ سلام کرنا سنت ہے، اس کا جواب دینا واجب ہے۔ سلام کرنا سنت ہے، اس کا جواب دینا واجب ہے۔ سلام کریں تو پورا کریں، السلام علیکم، کم از کم اتنا جملہ، السلام نہ اس طرح نہ کریں، صرف ہاتھ کے اشارے سے، دور ہو آواز نہیں آ رہی ہاتھ کا اشارہ کر دیں وہ اور بات ہے، قریب ہے تو اس کو ہاتھ کا اشارہ کرنا یہ کافی نہیں۔ اسی طرح بعض لوگوں کو سلام ہم کرتے ہیں، جواب میں وہ ہاتھ سینے پہ رکھ دیتے ہیں، یہ دور جدید کی ایک اور چیز آئی ہے، منہ سے جواب نہیں دیتے، نہیں، واجب ادا نہیں ہوا، دل میں سلام کا جواب دینے سے بھی ادا نہیں ہوگا، زبان سے دینا ہوگا سلام کا جواب۔ مصافحہ کرنا وہ ایک الگ سنت ہے، اگر دوسرے کو تکلیف نہ ہو، سب سے پہلے تو تکلیف نہ ہو۔ ہمارے بزرگ ہوتے ہیں مصافحہ کرنا ہے، سعادت حاصل کرنی ہے، بس اوقات تو یہاں پہ بھی جامعہ شفیہ میں بھی چند بزرگ تشریف لاتے ہیں، ہر دفعہ یہی ہوتا ہے کہ کوئی بزرگ تشریف لاتے ہیں تو مصافحہ کرنے والوں سے ان کی جان بچانا مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ بزرگوں سے مصافحہ کرنا بالکل اسی طرح حجر اسود کی بوسہ دینا ہے نا، حجر اسود کو بوسہ دینا سنت ہے، لیکن دھکا دیں گے، مرد عورتیں کچھ لے جا رہے ہیں، وہاں دھکا دینا حرام ہے، یعنی حرام کام کر کے سنت پوری کرنی ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ آپ اپنے دل میں تڑپ رکھیں، آپ نے صرف استعلام کیا، آپ کو حجر اسود کا ثواب مل گیا بوسہ دینے کا، بالکل اسی طرح یہ مصافحہ کرنا، سب سے پہلے دیکھا جائے کہ اس بندے کو تکلیف تو نہیں ہوگی۔ اب بندے نے سامان پکڑا ہوا ہے، کوئی چیز پکڑی ہوئی ہے، اب اسے مصافحہ کریں، وہ ہاتھ خالی کرنے کی سوچ رہا ہے، کاغذات پکڑے ہوئے ہیں، تب مصافحہ کرنے، یا اس کو چلتے پھرتے اب وہ یہاں سے لے کے وہاں تک بزرگ جائیں اور بس مصافحہ کرتے ہوئے جائیں تو ایسی صورت میں اچھی خاصی مشکل پیش آ جائے گی بیچاروں کو۔ تو سب سے پہلے دیکھیں تکلیف تو نہیں ہو رہی، پھر اس کے بعد مصافحہ کریں آپ، یہ بھی سنت ہے، دونوں ہاتھ ملائیں، یہ صرف انگلیوں کو، تھوڑا سا انگلیوں کو ملانا یہ سنت نہیں، مصافحہ کریں پورا ہاتھ ملائیں۔ ایک صاحب نے کہا موبائل کا بیلنس ایڈوانس لینے پر جو اضافی چارجز لیے جاتے ہیں وہ سود تو نہیں؟ جی نہیں، وہ سود نہیں ہے۔ آپ دیکھیں کارڈ اگر آپ لے کے 100 روپے کا، 200 کا، 500 کا کارڈ لے کر جب ڈالتے ہیں اس میں سے بھی کٹوتی ہوتی ہے، وہ بھی سروس چارجز ہوتے ہیں۔ اسی طرح آپ ایڈوانس لیتے ہیں تو وہ اضافی چارجز جو کاٹتے ہیں وہ سروسز کے کاٹتے ہیں، تو وہ جائز ہے، وہ سود نہیں ہے۔
جی جی، یہ فرما رہے ہیں کہ سوئی گیس کا بجلی کے بلوں پہ اگر وقت پہ نہ جمع کرائیں تو اس پر بھی چارجز ہوتے ہیں. جی وہ بھی سود پر نہیں، وہ بھی سود شامل نہیں ہوگا اس کا، وہ جرمانے میں آ جاتا ہے. ایک صاحب کہتے ہیں کہ الگ سے سوال ہے، موبائل کمپنی کی طرف سے اکثر آفر آتی ہے کہ اتنے روپے کا بیلنس لوڈ کرنے پر اتنے روپے کا اضافی بیلنس فری یا جائز کے فلاں رکھنے پر جو اضافی رقم کی آفر دی جاتی. دیکھیں اگر تو آپ پیسے جمع کرائیں اور اس کے بدلے میں وہ آپ کو چند منٹ دے دیں بات کرنے کے، اضافی وقت دے دیں، جائز. یا جی بی، اتنے جی بی نیٹ ہم آپ کو مزید دیں گے، جائز. لیکن اگر وہ پیسے دیں فوراً سود، اس سے بچیں، اس پیکیج سے بچیں. لیکن اضافی منٹ مل جائیں وہ بھی درست، جی بی وغیرہ زیادہ مل جائیں وہ بھی درست، پیسے اضافی نہ لیں، اس سے بچنے کی کوشش کریں. ایک صاحب نے کہا کہ ایک صاحب سے میں نے زمین کا ایک قطعہ بیچا اور 2 سال کی رقم کی ادائیگی طے پائی تھی، مگر مجھے رقم تھوڑی دیر کر کے بہت دیر لگا دی، تو میں کیا 3-4 سال اوپر ہو گئے تو کیا میں ان سے مزید پیسے مانگوں تو کیا سود تو نہیں ہوگا؟ اس کا جواب ہے کہ یہ سود ہوگا، یہ معاملہ غلط. جتنے طے پائے ہیں پیسے اتنے پیسے ہی آپ کو لینے ہوں گے، چاہے ڈی ویلیویشن ہو گئی، جائیداد کی قیمتیں بڑھ گئیں، فلاں ہو گیا، جو مرضی ہوتا رہے. آپ نے جو طے کیا، ہاں اس شخص کو گناہ ہوگا، اس تاخیر کرنے پر اس کو گناہ تو ہوگا، لیکن آپ کو جو نقصان ہوگا اس پر صبر کریں، اللہ اجر دے گا. اس کو مہلت دے دیں، ممکن ہے بیچارہ نہ دے سکتا ہو. ایک صاحب کہتے ہیں یہ جو ہم جائیداد کی خرید و فروخت کرتے ہیں اس پر جو ٹیکس ہوتا ہے تو ایسی صورت میں بسا اوقات ہم لوگوں کو پیسے دے کر ٹیکس کم کروا دیتے ہیں، تو کیا یہ درست ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر تو وکیل کیا جاتا ہے اور وہ وکیل کوئی قانونی جو ہے پیچیدگیوں میں اس طرح قوانین کو استعمال کرتا ہے بالکل جائز طریقے سے کہ وہ ٹیکس کم کر لیتا ہے تو گنجائش موجود. قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے کیونکہ وہ کلا کو سب باتیں پتہ ہوتی ہیں کہ کس طرح اس ٹیکس کو جائز طریقے سے قانونی طریقے سے کم کیا جاتا ہے اور اس پر حکومت کو بھی اعتراض نہیں ہوتا، وہ تو درست. لیکن یہ پیسے دے کر اور ہیرا پھیری کر کے قانون کو توڑ کر جس کو حکومت غلط سمجھتی ہے وہ کرنا درست نہیں ہوگا. تو اگر اسی طرح انکم ٹیکس کا بھی یہی ہوتا ہے، وکیلوں کو بہت ساری باتیں معلوم ہوتی ہیں جو جائز قوانین کے تحت وہ آسانی کر لیتے ہیں، وہ درست. ایک صاحب کہتے ہیں کہ بنی اسرائیل کا مچھلی پکڑنے والا ہیلا اللہ کو پسند نہیں آیا تھا، تو زکوٰۃ کو جو ادا کرتے وقت ہیلا کرتے ہیں، کیا یہ بھی اللہ کو پسند نہیں ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس کو تھوڑا سا سمجھنا ہے. ایک تو یہ کہ اللہ نے منع کیا تھا بنی اسرائیل کو کہ ہفتے کے دن تم نے شکار نہیں کرنا. انہوں نے کیا کیا؟ اللہ کا نظام، ہفتے کے دن زیادہ مچھلیاں اوپر آتی تھیں، اور پھر اس کے بعد انہوں نے ہفتے کے دن وہ گڑھا کھود کے اس کا موقع کھولا، سوراخ بنایا، وہ تھوڑا سا پانی اور بہت ساری مچھلیاں وہ چھوٹے گڑھے میں تالاب میں آ گئی. ظاہر ہے اب وہ کہاں جائیں گی، تو اتوار کو وہ پکڑ لیتے تھے، کہتے ہم نے ہفتے کوئی شکار ہی نہیں کیا. اللہ اس پر بہت ناراض ہوا. تو اللہ کے حکم کو توڑنے کے لیے حیلہ کرنا حرام ہے. اللہ کے حکم کو توڑنے کے لیے حیلہ کرنا حرام ہے، لیکن اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے اگر آپ کوئی تدبیر اختیار کرتے ہیں وہ جائز ہے، وہ جائز ہے. لہذا زکوٰۃ اگر مدارس میں زکوٰۃ دی جاتی ہے بغیر تملیغ کے، آپ اس کو استعمال نہیں کرتے، تو ایسی صورت میں پہلے کسی کو مالک بنایا جائے، پھر اس کے بعد طلباء پر خرچ کر لیا جائے، جائز. کیونکہ اب آپ اللہ کے حکم کو توڑنے کے لیے حیلہ نہیں کر رہے. تو اس لیے
زکوٰۃ کو ادا کرتے وقت اللہ کے حکم کو پورا کرنے کی خاطر حیلہ کریں گے وہ تو درست ہوگا، لیکن اللہ کے حکم کو توڑنے کے لیے کوئی حیلہ کریں گے، جیسے مثال کے طور پر زکوٰۃ میں حیلہ اگر کوئی بندہ کرے کہ اس کو پتہ چل گیا ایک بندے کی ملکیت میں سارا سال وہ مال رہے تو زکوٰۃ ہوتی ہے۔ جیسے خطیب صاحب نے نا ایک نے مسئلہ بیان کر دیا یہ والا، یہ بالکل ٹھیک کہ بھی کسی بندے کے پاس 52 تولہ چاندی 200 درہم 52 تولہ چاندی اگر سال بھر رہے یا اس کے برابر پیسے رہیں تو اس کے اوپر زکوٰۃ ہوتی ہے۔ اب وہ زمیندار تھا، اس کے پاس کئی سو تولے سونا تھا، اب وہ کیا کرتا 6 مہینے کے بعد بیوی کو کہتا یہ سارا تیرا، اور 6 مہینے کے بعد بیوی کہتی یہ سارا تیرا، تو ویسی صورت میں ایک بندے کی ملکیت میں وہ کئی سو تولے سونا رہتا ہی نہیں ہے، لہذا زکوٰۃ سے بچ گئے۔ اب آپ فوراً سمجھ گئے اللہ کے حکم کو توڑا۔ اب اس کے لیے آیت پڑھوں گا، یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، یہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں، اللہ کے ساتھ گیم کھیلتے ہیں، یہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں، ایمان والوں کو دھوکہ دیتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے یہ اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں۔ اللہ کے ساتھ گیم نہیں کھیلنی بالکل۔ ایک صاحب نے کہا چونکہ قادیانی فلاں ہے کیا وہ بھی اپنی سزا کاٹ کر جنت میں جائیں گے؟ نہیں، مؤمن ہو اگر، ایمان ہو اس کا اگر، پھر گناہ کبیرہ ہو گئے ہوں تو گناہ کبیرہ کی سزا بھگت کر بالآخر جنت میں جائیں گے۔ اور قادیانی مؤمن نہیں بلکہ وہ تو مرتد ہے، اس لیے کہ پہلے وہ کہتے ہیں ہم نہیں مان لائے، ہم نے کلمہ پڑھ لیا، ٹھیک مسلمان ہو گئے، اب وہ کہتے ہیں مرزا غلام محمد قادیانی وہ اللہ کا نبی ہے، اب مرتد ہو گئے، تو یہ جنت میں نہیں جائیں گے قادیانی، یہ تو ساری زندگی، یہ تو مرتد، یہ مومن نہیں بالکل، وہ تو ایمان کی وجہ سے بالآخر جنت میں جاتا ہے، ان کے اندر ایمان نہیں رہا۔ ایک صاحب کہتے ہیں میوچل فنڈ میں انویسٹمنٹ کرنا جائز ہے کہ نہیں؟ جیسے المیزان بینک کا میوچل فنڈ ہے، جی میزان بینک اور اسلامی بینک جن کی علماء نگرانی کر رہے ہیں ان کی تمام پروڈکٹ جائز ہے، اس کے لیے جامعہ شفیع کے دارالافتاء میں آ جائیں، کوئی بات سمجھنی ہو وہ سمجھ لیجئے۔ اس لیے اسلامی بینک، یہ سارے میزان بینک ہے، کون سے بینک ہے کہتے ہیں جس میں سیونگ اکاؤنٹ کھولا جاتا ہے، میزان بینک میں کھول سکتے ہیں، اسلامی بینک میں کھول سکتے ہیں، البرکہ میں کھول سکتے ہیں۔ الفیصل بینک اس وقت پورے ملک میں اس کی کوئی ایک شاخ سودی کاروبار نہیں کر رہی، ایک شاخ۔ اب اس وقت پاکستان کے اندر بہت اچھی طرح مطالعہ، بہت اچھی طرح، الفیصل بینک کا ایک اکاؤنٹ اس وقت سودی نہیں ہے پورے ملک کے اندر، بہت جہاد کیا ہم لوگوں نے، تو اس لیے علماء جو اس کی ساری بات جائز کہتے ہیں ان سے مشورہ کر کے آپ بالکل اکاؤنٹ کھول لیجیے تاکہ حرام سے بچ جائیں۔ ایک صاحب کہتے ہیں کوئی آدمی رات کو بالکل نہیں سویا تو وہ تہجد پڑھ سکتا ہے یا نہیں؟ تہجد کے لیے سونا شرط ہے کہ نہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے، اصل میں لوگ پتہ کیوں یہ سوال کرتے ہیں، تہجد جو ہے نا اس کا ڈکشنری میں معنی لکھا ہے سونا، نیند کرنا، لیکن اگر وہ ڈکشنری کو غور سے پڑھے نا تو وہیں تہجد ایک ایسا لفظ ہے عربی میں جس میں اپوزٹ معنی، ضدین کے معنی بیک وقت پائے جاتے ہیں۔ تہجد کا معنی سونا بھی ہے، تہجد کا معنی جاگنا بھی ہے، ڈکشنری دیکھیں، یہ ایک عجیب لفظ ہے تہجد، اس کا معنی سونا بھی ہے، اس کا معنی جاگنا بھی ہے، اس لیے تہجد کے لیے سونا شرط نہیں ہے۔ بہت سے لوگ ہیں سفر کر کے آتے ہیں رات کے آخری حصے میں، بہت سارے سرجن ہیں اسپتالوں میں ڈیوٹیاں دیتے ہیں، وہ آخر میں سوچے رات کو نہیں سو سکے، آپریشن کرتے رہے، اب تہجد کا وقت ہو گیا، تہجد پڑھ لیں، تو تہجد کے لیے سونا شرط نہیں، بالکل نہیں، بس آخری پہر ہونا چاہیے رات کا۔
ایک صاحب نے کہا 2 سجدوں کے درمیان جلسے میں اللہم اغفر لی ورحمنی پڑھنا کیسا ہے، اس کا ثبوت ہے یا نہیں ہے؟ جی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جامع ترمذی کی حدیث ہے کہ 2 سجدوں کے درمیان بیٹھ کر انہوں نے تو 2 لفظ لکھے، میں پورا پڑھتا ہوں اس حدیث کو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 سجدوں کے درمیان بیٹھ کر یہ دعا پڑھتے تھے، اللہم اغفر لی ورحمنی وارزقنی واجبرنی وعافانی۔ تو یہ دعا، لیکن ہمارے اکابر کہتے ہیں اور مفتی حضرات کہتے ہیں کہ فرض نماز میں امام اتنی دیر بیٹھ کر دعا نہ مانگے، دقت ہوگی مقتدیوں کو۔ ہاں، آپ اپنی نفلی نماز میں مانگ لیں، اور اگر کوئی امام جلدی سے پڑھ سکتا ہو تو ٹھیک ہے، مانگ لیں۔ یہ باقاعدہ حدیث سے ثابت، جامع ترمذی کی حدیث میں ہے 2 سجدوں کے درمیان والی دعا۔ امام اگر پوچھا نا، امام قرات والی نماز میں پہلی مرتبہ ایک سورت کی آخری آیات پڑھے اور دوسری رکعت میں دوسری سورت کی کوئی آخری آیات پڑھ لیں، مکروہ نہیں، یہ جائز۔ لمبی سورت ہے، پہلی رکعت میں ایک سورت کی آخری آیتیں، پھر دوسری رکعت میں اگلی سورت کی اور اس کے بعد کی سورت کی کوئی آخری آیتیں پڑھ لیں، جائز۔ صرف یہ کراہت والی بات ہے، خلاف سنت نماز ہو جاتی ہے پھر بھی، کہ اگر پہلے ایک رکعت میں چند آیات پڑھی یا کوئی سورت پڑھی، پھر اس سے پچھلی والی سورت، پہلے والی سورت پھر دوسری رکعت میں پڑھے، یہ خلاف سنت، مکروہ، نماز پھر بھی ہو جاتی ہے، نماز نہیں لوٹانی پھر بھی۔ جی، یہ سارے سوال ہو گئے۔ کہتے ہیں دین کی تبلیغ میں مصلحت کا ذکر، کیا دنیاوی امور میں بھی مصلحت سے کام لے سکتے ہیں؟ جی، آپ نے تو ساری زندگی مصلحت سے کام لینا ہے، ساری زندگی ہر کام میں۔ مصلحت کس کو کہتے ہیں؟ مصلحت یہ نکلا ہے صلح سے، ہر کام مصلحت سے کرنا ہے، جھگڑے سے نہیں کرنا۔ اللہ نے کہا تبلیغ میں بھی ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن، کہ تم اپنے رب کے راستے کی طرف بلاؤ بالحکمت، دانائی کے ساتھ، لٹھ نہیں مارنا، ڈنڈا نہیں مارنا، کسی کی بے عزتی نہیں کرنی، بالحکمت، دانائی کے ساتھ، والموعظۃ الحسنہ، اچھی نصیحت کے ساتھ، الفاظ بھی آپ کے اچھے ہونے چاہیے، وجادلہم باللتی ہی احسن، اور اگر وہ بالفظ جھگڑنے کی بھی کوشش کرے تو اس کے اچھے طریقے سے بات کرے۔ تو اللہ نے تو ہر لمحے کیا سکھائی ہے؟ مصلحت۔ ہمارے یہاں مصلحت کہتے ہیں کسی حق بات کو چھپا لینا، نہیں، وہ غلط مطلب ہے، وہ غلط مطلب ہے۔ حق بات کہیں، وہ بعض لوگ ہوتے ہیں نا، فساد کھڑا ہو جاتا ہے نا گھر میں، پتہ کیا کہتے ہیں؟ میں نے حق بات کہی ہے، میں حق کا جھنڈا بلند کرتا رہوں گا۔ اللہ کے بندے، حق بات یعنی قرآن و سنت کے مطابق۔ نمبر 2، حق نیت ہو، دماغ میں نہ فطور نہ ہو، حق نیت ہو۔ نمبر 3، حق طریقہ ہو۔ 3 باتیں، حق بات ہو، نیت حق ہو، طریقہ حق ہو، اس سے کبھی فساد نہیں ہوگا۔ ان تینوں میں کہیں گڑبڑ ہوتی ہے، یا وہ بات حق نہیں ہوتی، یا نیت حق نہیں ہوتی، اگلے کو ذلیل کرنا مقصود ہوتا ہے، نیچا کرنا مقصود ہوتا ہے، عیب بیان کرنا مقصود ہوتا ہے، یا طریقہ حق نہیں ہوتا۔ کوئی بات زندگی میں تجربہ کر کے دیکھیں، حق بات کہیں، حق نیت سے کہیں، حق طریقے سے کہیں، حق بات بھی حق ہو، نیت بھی حق ہو، طریقہ بھی حق ہو، 100% اثر ہوگا انشاءاللہ۔ ایک صاحب نے کہا آج کل مارکیٹ میں وضو ساکس ملتی ہیں جو واٹر پروف ہوتی ہیں، تو اگر تو وہ چمڑے کی یا ریگزین کی ہیں، ٹھیک ہے، پھر تو آپ اس پر مسح کر لیجیے، لیکن اگر وہ دھاگے سے یا آرٹیفیشل دھاگے سے، سنتھیٹک یا کاٹن کی بنی ہوئی باریک جرابیں ہوں، تو اس کے بارے میں چھوٹی سی گزارش ہے بس، کہ ائمہ اربعہ، چاروں ائمہ کا اتفاق ہے کہ اس پر مسح نہیں ہوتا، باقی میں اور کچھ نہیں کہوں گا۔
چاروں ائمہ کا، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام محمد بن حنبل، چاروں ائمہ کا اتفاق ہے کہ جو ہم باریک جرابیں پہنتے ہیں ان پہ مسح جائز نہیں ہے، بس اتنا کافی۔ جی، کیا اپنی بیوی کو پیار سے کوئی کلمہ کہہ سکتے ہیں؟ تو اس کا جواب ہے کہ یہ تو عبادت ہے۔ کیا انہوں نے پوچھا کیا نام کو بھی بدل سکتے ہیں؟ پیار سے بیوی کے نام کو بدل کر پیار سے پکار سکتے ہیں؟ عجیب بات بتاؤ، بخاری شریف کی حدیث ہے، بخاری شریف کی حدیث، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی پیار سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یا عاشو کہتے تھے، بخاری شریف کی حدیث۔ تو معلوم ہوا جس سے بیوی کو خوشی ہوتی ہو وہ اس نام سے پکار، لیکن نام بگاڑ کر چڑھانا جس سے وہ چڑھے وہ تکلیف دہ بات ہے۔ تو بیوی کو پیار کے کلمات کہنا یہ تو عبادت ہے۔ میں نے دیکھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح نام کو مختصر کر کے بولتے تھے پیار سے۔ ایک صاحب کہتے ہیں جب صلاۃ و تسبیح میں پڑھتا ہوں تو میں خود بھی ذرا ہلکی سی آواز نکال کر پڑھتا ہوں تاکہ میں خود سنتا رہوں، تو بعض لوگ مجھے منع کرتے ہیں۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جب ساتھی قریب کوئی ہو نا، نماز بیٹھے قرآن پڑھ رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، تو بعض لوگ ہوتے ہیں نماز میں ذرا اونچا اونچا بولتے ہیں، تو ساتھ والا اپنی نماز بھول جاتا ہے اس کی آواز سن کر۔ اس لیے اگر اکیلے تنہائی میں نماز پڑھ رہے پھر ذرا سی آواز نکال لیں جو آپ کو سنائی دے۔ اصل میں جو آپ کو سنائی دے گی نا وہ ساتھ والے کو بھی سنائی دے گی، اور وہ اس کی نماز گئی، اس کی نماز پڑھنا بڑا مشکل ہے۔ اس لیے وہ احتیاط کر لیں، انفرادی ہو پھر اتنا اونچا پڑھ سکتے ہیں جتنا خود سن لیں۔ کہتے ہیں کیا علماء یا بزرگوں سے بیعت ہونا کیا شرط ہے، شرعی طور پر لازم ہے؟ جی نہیں، بیعت کرنا سنت غیر مؤکدہ، بیعت کرنا سنت غیر مؤکدہ، اصلاح کروانا فرض۔ ساری زندگی آپ کسی بزرگ سے بیعت نہ کریں کوئی گناہ نہیں ہوگا، سنت چھوٹی، لیکن اصلاح نہیں کروائی اور گناہوں میں لگے رہے یہ حرام، فرض چھوڑ دی۔ تو اصلاح کروانا فرض، بیعت کرنا سنت۔ یہ جمعے کے فرض کے علاوہ سنت مؤکدہ اور غیر مؤکدہ کتنی؟ جی جمعے سے پہلے 4 سنت مؤکدہ، پھر 2 فرض، پھر 4 سنت مؤکدہ، پھر 2 سنت مؤکدہ، پھر 2 نفل پڑھنا چاہیں تو پڑھ لیں، اس میں سنت غیر مؤکدہ نہیں۔ یہ رکھ لیجیے، تھوڑا سا مکمل ہو رہا، میں نے ایک جگہ پہنچنا ہے تو اگر مسافر کے بغیر جانے دیں تو بہت شکریہ۔ میں سلام کرتا ہوں، آپ سلام کا جواب دے دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔